بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اپنا وزٹ جو میں نے کیا پنو آکل، روڑی، بکھر اور سکھر کا۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے انویٹیشن بھیجا تھا کرنل سعادت نے، جو میرے ایک پرانے دوست اور کلیگ ہیں، کہ میں پنو آکل وزٹ کروں اور ادھر آ کے کیڈٹس کو لیکچر دوں۔ تو یہ اس کے ساتھ بونس مجھے یہ ملا کہ میں روڑی، بکھر اور سکھر کو بھی وزٹ کر پایا۔ تو اس کے متعلق اب آپ کو میں بتاتا ہوں آگے۔ اور سب سے پہلے تو میں لاہور سے چلا تھا تقریباً صبح 9:30 بجے، اور یہ سفر ہے کوئی تقریباً 750 کلومیٹرز کا۔ سب سے پہلے آپ M2 پہ آتے ہیں، پھر M3 پہ آتے ہیں، M4 اور M5، اور یہ تقریباً 7.5 گھنٹے کا سفر ہے، مگر کیونکہ میں رکاتا گیا تو مجھے تقریباً 9 گھنٹے لگ گئے۔ تو بڑی اچھی سڑک ہے، موٹر وے، بہت مزہ آتا ہے۔ ملتان تک بہت اچھا خوبصورت سفر ہے، پھر ملتان سے سکھر کا بڑا اچھا سفر ہے۔ پنو آکل کیونکہ ذرا سے ہٹ کے ہے تو کوئی 20 منٹ کی ڈائیورژن ہے جب آپ پنو آکل کی طرف جاتے ہیں۔ باقی بہت ہی عمدہ سڑک ہے، مزہ آ جاتا ہے ڈرائیونگ کا۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر روڑی میں سب سے مشہور جگہ جو ہے وہ باب کربلا ہے، اور اس کی تاریخ کچھ اس طرح ہے کہ سید محمد شریف، جن کو عرف عام ان کا جو نام پکارا جاتا ہے وہ مورشاہ ہے، سید مورشاہ، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ 450 سال پہلے یہ ہر سال جایا کرتے تھے امام حسین کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے، اور 20 سال یہ جاتے رہے۔ پھر ایک روز ان کو امام عالی مقام خواب میں آئے، انہوں نے کہا کہ مورشاہ اب تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، اب ہم تمہارا یہ بندوبست کریں گے، ادھر ہی کربلا کا باب کربلا بنائیں گے، زیارت گاہ بنائیں گے، تعزیہ تم برآمد کرنا۔ اور مورشاہ جب جاتے تھے ان کو پیدل چلتے ہوئے 3 ماہ لگ جاتے تھے کربلا پہنچتے ہوئے، اور گردن میں ایک بڑا سا پتھر لٹکا کے جاتے تھے، اور غالباً یہ اس وجہ سے تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو جب قید کیا گیا اور ان کے گردن میں توق ڈالا گیا تو ایک پتھر کے اوپر درمیان میں ایک سلاخ تھی، زنجیر تھی جو گزرتی تھی، اب وہ ان کی گردن کو جھکائے رکھتی تھی۔ تو بہرحال پھر مزید آپ اس کے متعلق یوٹیوب سے نالج اور انفارمیشن گین کر سکتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ ویڈیو جو ہے زیادہ لمبی ہو، مگر بڑی خوبصورت معجزانہ قسم کی چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ چلیں گی جب آپ اس کے متعلق مزید انویسٹیگیٹ کریں گے اور مزید جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ اس باب کربلا کا باہر کا منظر ہے۔ پھر یہ تعزیہ برآمد ہوتا ہے 9ویں رات کو، اور جس وقت امام حسین عالی مقام نے چراغ گل کیے تھے تو اس ٹائم پہ یہ برآمد ہوتا ہے۔ اور یہ اس کو تابوت بھی کہتے ہیں، تعزیہ بھی کہتے ہیں، 9 ڈھالا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر 9 ڈھالیں ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑا اور سب سے پرانی امام بارگاہ ہے سندھ کی، کہہ لیں 450 سال پہلے یہ بنی تھی۔ اور 9ویں محرم کو بہت ہی ہجوم ہوتا ہے، بہت سے لوگ آتے ہیں مختلف شہروں سے اس جلوس میں شرکت کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک اس کا کلوز ویو ہے تعزیہ کا۔ اور اس کے بعد یہ سید مور شاہ صاحب کے قبر مبارک ہے، ان کا مزار ہے، یہ بھی اسی کا ایک دوسرا منظر ہے۔ اور پھر اس کے تھوڑے ہی فاصلے پہ، چند 100 میٹرز کے فاصلے پہ، شاہ نجف ہے مولا علی کے روضہ مبارک کی کو سامنے رکھتے ہوئے اس بلڈنگ کو کنسٹرکٹ کیا گیا، اور اس کے سامنے وہ جو تعزیے کا جلوس ہے وہ آ کے ٹھہرتا ہے اور ماتمداری ہوتی ہے۔ اور اسی کے سامنے کوئی آپ کہہ لیں 300-400 گز کے فاصلے پر سید حیدر شاہ حقانی کا مزار ہے، اور کہتے ہیں کہ سید مور شاہ کے پاس امام حسین آ کے 9ویں کو ٹھہرے، اور جب اتنا شور مچ رہا تھا اور اتنا ماتم ہو رہا تھا تو سید حیدر شاہ حقانی باہر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ امام حسین جو ہے وہ تعزیے کے ساتھ ساتھ ہیں،
تو آپ نے ان سے درخواست کی کہ مجھے بھی شرف میزبانی عطا کریں، تو 10ویں کے روز امام حسین علی مقام سید حیدر شاہ کانی کے ہاں ٹھہرے۔ تو یہ چند واقعات ہیں جو ان عظیم جگہوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اچھا جی، پھر سید صدر الدین کا مزار ہے۔ یہ رضوی سید تھے جو 1204 میں پیدا ہوئے، 1900 اور 1270 میں، ادھر غلط لکھا گیا 1970، 1270 میں ان کی تاریخ وفات ہے، اور یہ بھی بہت بڑے بزرگ ہیں، اور یہ بھی رضوی سادات ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر آپ جب آتے ہیں تو سکھر میں راج ہے جو بہت ہی مشہور ہے، اور یہ ہمارا جو ایریگیشن سسٹم کا پرائڈ ہے، اور اس کو 1923 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور 1932 میں جا کے یہ کمپلیٹ ہوا۔ اس کے 66 فینس ہیں، یعنی آؤٹ فال گیٹس ہیں، اور یہ بھی ایک منظر دیدنی ہے۔ پھر آپ آ جائیں بکھر میں، تو بکھر میں آئی لینڈ ہے، اور اس میں بکھر آئی لینڈ بھی ایک ہے، اور ادھر سے بوٹ پہ آپ جا سکتے ہیں اس جگہ پہ سادھو بیلا۔ یہ ہندوؤں کا قدیم مندر ہے، ادھر کافی سارے مندر ہیں، اور کافی خوبصورت آرکیٹیکچر ہے، اور کافی پرسکون جگہ محسوس ہوتی ہے۔ جس طرح ایک آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مندر جو ہے بڑا تنگ و تاریک ہوگا، ادھر ایسا کوئی فیلنگ نہیں آتی، اچھی فیلنگ آتی ہے۔ اور پھر ادھر ہی جاتے ہوئے راستے میں آپ کو نظر آئے گا، یہ پیچھے تو وہ لینڈ ڈاؤن وہ برج ہے جو کہ 1889 میں بنا تھا، اور یہ بھی بڑی ایک دیکھنے والی چیز ہے۔ پھر یہ 7 بہنیں ہیں جو سادات سے تعلق رکھتی تھی، ان کو ستی جو آستہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی دیکھنے والی جگہ ہے۔ پھر ادھر ہی آپ کو ایک مینار ملے گا جس کو سید معصوم شاہ کا مینار کہتے ہیں، اور اصل نام ان کا سید نظام الدین تھا، اور یہ گورنر تھے ادھر کے بکھر کے، اور یہ جو ہے انہوں نے مینار کی جو تھی بنیاد رکھی، اور تقریباً 23 سال میں یہ مینار مکمل ہوا۔ اس کی کل لمبائی 84 فیٹ ہے، اور کل چوڑائی 84 فٹ ہے۔ اکبر بادشاہ کے دور میں یہ بنا، کل سیڑھیاں 84 ہے۔ مجھے جانا تو نہیں چاہیے تھا اس سیڑھیوں پہ چڑھ کے، مگر میں نے کہا کہ چلو چلتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنی ٹانگوں میں طاقت ہے۔ چڑھ تو میں گیا اور اتر بھی آیا۔ یہ دیکھیں، یہ میں ادھر پھنسا پڑا ہوں سیڑھیوں میں، اور اتر بھی آیا، مگر پھر 2-4 دن سے تکلیف ٹانگوں میں ابھی بھی موجود ہے، اور آدھا پونا گھنٹہ تو میری ٹانگیں کامتی رہیں۔ اصل میں راستہ بڑا تنگ ہے، اور وہ جو سٹیپس ہیں وہ بڑے سٹیپ ہیں۔ یہ ایک تصویر ہے جس میں پیچھے وہ برج کا، جس کی بات میں نے کی تھی، لینس ڈاؤن برج، جو 1889 میں بنی۔ اور پھر یہ جو ٹیمپل میں ایک ان کے جو بڑے بزرگ ہیں ہندوؤں کے، یا جنہوں نے بڑی تپسیا کی اور بڑا اونچا مقام پایا، ان کی یہ ہے پیچھے اسٹیچو جس کے ساتھ میں کھڑا ہوں۔ تو یہ کچھ ہے۔ پھر میں پہنچ گیا۔ اچھا، اس میں میرے ساتھ رہے ساتھ کیپٹن میسم عباس اور ان کی فیملی، اور وہ مجھے سب جگہ پہ لے کے جاتے رہے اور بریفنگ دیتے رہے۔ پھر میں واپس یعنی رہتا تو میں پنو آکل میں تھا، یعنی 27 کو میں پنو آکل میں ٹھہرا رات، پھر 28 کو میں چلا گیا یہ سب جگہیں دیکھنے کے لیے، اور پھر 29 کو میرا لیکچر تھا ایٹ کالج پنو آکل، اور کرنل سعادت ادھر مجھے ریسیو کر رہے ہیں، اور پھر یہ کیڈٹ کالج کے کچھ مناظر ہیں۔ یہ ادھر ڈائریکٹر آف سٹڈیز ہیں ان کے سید شفقت عباس، پھر درمیان میں میں ہوں سفاری سوٹ میں، پھر کرنل سعادت ہیں، پھر یہ کیپٹن میسم عباس ہیں، اور عنوان میرا یہ تھا لیکچر کا
کہ ماڈرن ڈے چیلنجز اینڈ اسٹرینتھ آف کیریکٹر. تو میں بہت مشکور ہوں کرنل سعادت کا اور کیپٹن میسم کا کہ انہوں نے اتنے مجھے لک آفٹر کیا اور بہت ہی ہاسپٹیلٹی شو کی. اور میں کافی امپریس ہوا کہ یہ سندھ گورنمنٹ نے بڑا اچھا یہ اقدام کیا ہے کیڈٹ کالج کا، کیونکہ یہ کیڈٹ کالج پنو عاقل جو ہے یہ زیر سرپرستی یہ سندھ گورنمنٹ ہے. ایڈمنسٹریٹو سپورٹ آرمی کی طرف سے ملتی ہے، مگر کام جو ہے وہ سرپرستی جو ہے اور فنڈز جو ریلیز ہوتے ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے. تو دعا ہے کہ یہ ادارہ جو ہے ترقی پائے اور اچھی ٹریننگ ہے ادھر بچوں کی. اور میں نے دیکھا کہ بچے جو تھے وہ بڑے توجہ سے لیکچر سن رہے تھے. تو اس طرح بس میرا جو تھا ادھر 2-3 دن کا جو دورہ تھا وہ مکمل ہوا، اور پھر میں ادھر سے تقریباً 11:30 چل پڑا اور لاہور اپنے گھر میں 7:30 تک پہنچ گیا تھا. تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ یو لائک دس ویڈیو. ایک میں چیز مینشن کرنا بھول گیا، آستانہ خواجہ خضر بھی ادھر ہے، وہ بھی جگہ اس کے متعلق بھی بہت ساری روایات ہیں، وہ آپ نیٹ پہ چیک کر سکتے ہیں. اینڈ تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. السلام علیکم.